हेलो। अल्ताफ جی तौसीफ السلام साहब, علیکم. अल्ताफ तौसीफ साहब बात कर रहे हैं? جی آپ کون؟ जी मैं उस्मान बात कर रहा हूँ. عثمان کون؟ जी मोहम्मद उस्मान कराची से. جی جی जी आपकी वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ. ये जो अल्लामा साजिद के रद में बनाई है ना आपने, वो तहज़ुलनास पार्लियामेंट में पेश हुई, جی तो جی पूरी वीडियो देखी मैंने. इस इश्तिहाक में मैंने कि आपने शायद कोई हवाला दिया हो, कोई सबूत दिया हो, तो पूरी वीडियो आखिर तक देखी, मुझे कोई इसका सबूत नहीं मिला जो शाह नूरानी ने कहा है ना पार्लियामेंट में कादियानी ने ये पेश किया है तहज़ुलनास को. اچھا یہ بتائیں کہ جو مولانا ساجد صاحب نے کہا ہے کہ مولانا نورانی نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا، کوئی حوالہ ہے اس پر؟ مولانا نورانی نے جی ہاں نا، اتحاد ہے نا ان کا، متحدہ مجلس عمل میں ساتھ تھے نا وہ لوگ. اچھا شیعہ بھی تھے، پھر اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شیعوں کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا. ہاں اتحاد تو ہو گیا تھا نا، لیکن وہ تو سیاسی اتحاد ہے نا. لیکن ان کے جو عقائد و نظریات ہیں، سپہ صحابہ والے حضرات جو کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا تھا. شیعہ پر اللہ اطلاق تو کفر کا فتویٰ نہیں ہے نا ہماری طرف سے. نہیں مطلب ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کے ساتھ اتفاق ہو گیا تھا. اتفاق تو نہیں ہو گیا تھا، لیکن بریلویت میں یہ ہے کہ تعظیم کرنا بھی، اس کی تعظیم کرنا بھی کفر ہے. آپ کو پتہ ہے نا یہ بریلویت میں احمد رضا صاحب کے اور دیگر فتاوی فیض ملت میں تعظیم کرنا. بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مولانا نورانی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا. نہیں محل نظام یہ نہیں ہے نا. ابھی تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پوری ویڈیو میں نے دیکھ لی کہ اس بات کا مجھے ثبوت آخر تک نہیں ملا. دیکھیں وہ تو الگ بات ہے نا، وہ الگ بحث ہے، دوسری طرف چلی جائے گی معاملہ. وہ الگ نہیں ہے نا، آپ نے اس کو دلیل بنایا ہے متحدہ نہیں بحث یہ تھی اس ویڈیو میں جو نظام چل رہا تھا، جو نظام چل رہا ہے اتنے عرصے سے کہ شاہ احمد نورانی نے بولا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ تہذیب پیش ہوئی قادیانی. اس کا مجھے میں نے پوری ویڈیو دیکھی، یقین کرو زندگی میں میں نے کبھی ویڈیو نہیں، میں نے زندگی میں کبھی آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی، پہلی بار ویڈیو دیکھی. اور اس اشتیاق میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ شاید آخر میں جا کے آپ نے کوئی حوالہ دیا ہو، کوئی دلیل دی ہو. مجھے اس کا کوئی حوالہ نہیں ملا. آپ اگر دے رہے تو بڑی مہربانی ہوگی. میری پوری ویڈیو جو ہے نا کوڈو صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ہے. اچھا میری پوری ویڈیو تو آپ نے کہا ہے کہ متحدہ مجلس عمل یہ دلیل بنی ہے، تو پھر میں نے اس میں کوئی حوالہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شیعوں کے ساتھ اتفاق کر لیا تھا ان کے عقائد نظریات کے ساتھ. تحصیل اللہ پہ کوئی حوالہ ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئی؟ اس پہ کوئی حوالہ ہے؟ جی اس پہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ جو کلمہ ہے اس کا میں نے حوالہ دیا ہے. کیا مولوی ارے بھائی تحصیل اللہ پہ بات ہو رہی ہے، شاہ نورانی کے دعوے پہ بات ہو رہی ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تحصیل الناس پیش ہوئی ہے اور دیوبندیوں کو سر شرم سے جھک گئے تھے. مفتی محمود اور شاہ نورانی نے کہا تھا کہ یہ لوگ جواب دیں گے. یہ پوری روایت بیان کر رہا ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ وہ کب کی تھی مولانا نورانی صاحب رحمہ اللہ نے کب یہ بات کی تھی؟ 1974 کی بات. 1974 کے بعد پہلی دفعہ کب کی تھی یہ آپ بتائیں؟ یہ آپ بتائیں نا، یہ آپ بتائیں نا. مجھے تو نہیں پتا یہ پہلی دفعہ کب کی انہوں نے اسمبلی کے باہر آنے کے بعد. یہ ساجد کوڈو سے پوچھے نا، یہ ساجد کوڈو سے پوچھے کہ انہوں نے پہلی دفعہ. تو آپ کیا عالم ہے نا، آپ کو پتا ہوگا نا کب کی ہے. بھائی یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ جو ہے نا بندے کے مرنے کا انتظار کرتے ہو. جب تک مولانا نورانی صدیقی رحمہ اللہ زندہ رہے تو آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا تو آپ شاہ احمد نورانی نے کیا علماء دیوبند کے سامنے پہ یہ بات کی تھی؟ بھائی یہ سامنے کی علماء دیوبند کے سامنے کی ہے یہ بات؟ ایک منٹ علماء دیوبند کے سامنے کی ہے یہ بات انہوں نے؟ اللہ صاحب کو پہلے پتہ چل گیا، ان کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں پتہ نہیں چل سکا. نہیں تو کسی نے تو اس کی کیا کہتے ہیں سامنے بات کی ہوگی نا، شاہ نورانی نے مفتی محمود کے سامنے کی ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تم لوگ بھنگ پی کے سوئے رہے ہو. نہیں بھنگ پی کے کیا سو رہے ہیں؟ اب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مجدد ثانی پہ 17 کفر کے فتوے لگے ہیں علماء حرمین سے. ان کی ترتیب دکھا سکتے ہو؟ جب گنگوئی صاحب نے فتویٰ لکھا تھا حزب کا 1308 میں، 1323 تک جو ہے تم لوگ گنگوئی صاحب کے مرنے کا انتظار کرتے رہے. اچھا بات سنو، یہ ابھی آصف اسلم گوندر زندہ ہے نا، عرفان مسعودی نے کہا یہ حیض کی پیداوار ہے، اس کی تردید آصف اسلم گوندر سے دکھا سکتے ہو؟ بھائی یا مرنے کا انتظار کر رہے اس کے، یا مرنے کا انتظار کر رہے اس کے. ساجد کے حوالے سے جو بند والے نہیں کہتے اس کے دو ابے، یہ رات کی پیداوار. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟
یہ ساجد کے فرقے والے کہتے ہیں، نام بتاؤ، نام بتاؤ، نام جو بھی نہیں، نام بتاؤ، حوالہ دو نا، حوالہ دو. یہ عرفان مشہدی مشہور و معروف آدمی ہے، عرفان مشہدی مشہور و معروف آدمی ہے. اس نے کہا یہ حیض کی پیداوار ہے. صرف آصف گوندل کی تردید دکھا دو، وہ حیات ہے ابھی، وہ ابھی حیات، اس کی تردید دکھا دو مجھے. یا مرنے کا انتظار کر رہے ہو تم؟ مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ جب اشرف آصف گوندل مر جائے گا، جب بولو گے کہ یہ حلالی ہے. فتح یزیدیت کا اشرف آصف گوندل کو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ کس کا حوالہ؟ میں نے بھی تو عرفان مشہدی کا حوالہ دیا ہے. میں نے بھی تو عرفان مشہدی کا حوالہ دیا ہے. تردید ہے اس کی. اشرف آصف گوندل نے تردید کی ہے. اچھا ایک بات سنو، سعید احمد اسد سے پوچھا گیا کہ یہ حوالہ کا ہے شاہ نورانی کا، اس نے بولا یہ سرکاری رپورٹ شائع ہو چکی ہے، وہاں جا کے دیکھ لو. اس میں دکھا سکتے ہو تم مجھے یہ؟ کس نے لکھا ہے؟ محمود صفدر اکاڑوی نے فتح یزیدیت کا دلکش کہاں فتح یزیدیت چلے گا؟ کہاں پارلیمنٹ کی بحث ہو رہی ہے قادیانی کی، فتح یزیدیت کی طرف کہاں چلے گا تم؟ جی دیوبندیت کے عرفان مشہدی نے جو لکھا ہے کہ یہ حیض کی پیداوار ہے، اشرف آصف گوندل اس نے زندگی ابھی حیات ہے، وہ ابھی وہ حیات ہے، اس نے تردید کر دی ہے. بھائی ساجد رات کی پیداوار ہے، اندھیرے کی پیداوار ہے، اس کے دو ابے ہیں. کس نے کہا ہے یہ؟ محمود صفدر اکاڑوی نے لکھا ہے. محمود صفدر، لاؤ صفحہ نمبر بتاؤ. فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ، صفحہ نمبر 77-78 آپ اٹھا کے دیکھ لیں. چلو وہ میں دیکھ لوں گا. اب مجھے یہ بتاؤ، اب کہاں سے دیکھوں؟ ابھی تو کال سے بات کروں یا دیکھوں میں؟ بھائی آپ کہتے دیکھ لوں گا، آپ ذرا دیکھ کے مجھے بتائیں اس کے جواب. اچھا یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ عرفان مشہدی، اچھا یہ تو تمہیں پتہ ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا عرفان مشہدی نے اس کو حیض کی پیداوار بولا ہے. اس نے لکھا ہے کوڈو کے حوالے سے. اچھا یہ تو پتہ ہے نا تمہیں عرفان مشہدی نے اس کو حیض کی پیداوار بولا ہے اشرف آصف گوندل کو، یہ تو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے نہیں پتہ؟ آپ ذرا کوڈو کا جواب یہ پتہ یار، یہ پتہ ہے تمہیں؟ یہ پتہ ہے یا انکار کر رہے ہو؟ یہ مشہور معروف بات ہے یار. پہلے آپ نے تو جواب دو نا. وہ ہو گیا، تمہاری بات ہو گئی، وہ حوالہ میں دیکھ لوں گا. لیکن تمہیں یہ پتہ ہی نہیں پتہ. آپ نے جواب تو نہیں دیا، آپ یہ تسلیم کریں پہلے کہ اس کے جواب. بھائی میں حوالہ چیک کروں گا پھر تمہیں جواب دوں گا نا. اشرف آصف گوندل کو حیض کی پیداوار بولا ہی نہیں بولا. اشرف آصف گوندل کو حیض کی پیداوار بولا ہی نہیں بولا. ولد الحرام بولا ہی نہیں بولا. کوڈو ایسا ہے تو پھر میں اس کا جواب دوں گا. اشرف یار اب تم جواب نہیں دو گے. اچھا تحریر الناس واپس آؤ. اچھا میں نے بھی بتا دیا کہ عرفان مشہدی نے اشرف گوندل کو حیض کی پیداوار بولا. اشرف تمہارے اصول کے مطابق اشرف آصف گوندل نے تردید نہیں کی تو وہ حیض کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے، یزیدیت کا دلکش نظارہ. اشرف آصف گوندل کو حیض کی پیداوار عرفان مشہدی نے بولا، اس نے اس کا کوئی تردید نہیں کی. تمہارے اصول کے مطابق تردید نہ کرنا، یہ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ حیض کی پیداوار ہے. تسلیم کریں، میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا سعید احمد اسد سے جب پتہ کیا کہ یہ شاہ احمد نورانی کا جو جھوٹ بولا ہے اس کا حوالہ کیا ہے تو اس نے بولا قومی اسمبلی کارروائی شائع ہو گئی ہے، وہاں دیکھ لو. تو وہاں سے دکھا دو میرے کو. اور بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھا ہے، اللہ وسائع نے لکھا ہے، انہوں نے مولوی اشرف علی تھانوی کا کلمہ پیش کیا ہے. ارے بات وہ ظروف کی ہو رہی ہے، تم مسجد کی طرف بات رہو. یہ بڑی بات تحصیل الناس کی ہو رہی ہے کہ تحصیل الناس پیش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کا حوالہ ہے نہیں ہے. نانوتوی صاحب کی عبارات لکھ رہے ہیں، آیت خاتم النبیین اور جماعت احمدیہ کا موقف، اس میں نانوتوی صاحب کی عبارات پیش کی گئی ہیں. کس میں قومی اسمبلی میں؟ نہیں، یہ اپنی کتب کے اندر. تو شاہ نورانی کا تو دعوت تحصیل الناس کا ہے نا، اور قومی اسمبلی کا ہے. کہ جب وہ حیات تھے، وہ 30 سال زندہ رہے، تم اس وقت جو ہے وہ نانی کے پوتڑے سونگنے کے لیے. تو اشرف آصف جلالی بھی تو ابھی حیات ہے، وہ کیوں نہیں تردید کر رہے وہ حیض کی پیداوار ہے؟ اشرف آصف جلالی بھی تو حیات ہے، وہ کیوں نہیں تردید کر رہا وہ حیض کی پیداوار ولد الحرام ہے؟ وہ رات کی پیداوار، اسے آپ تسلیم کریں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو تم اشرف گوندل کو حیض کی پیداوار تسلیم کرو، میں جواب دیتا ہوں. تو کوڈو کے حوالے سے اشرف گوندل حیض کی پیداوار تسلیم کرو، میں تمہیں دیتا ہوں. یہ بات لکھی ہے. یا تم سے ثبوت مانگا کہ پارلیمنٹ میں کہاں پیش ہوئی ہے، تم نے قومی اسمبلی کارروائی دکھا دو. اچھا میرے سامنے، اچھا بریلویوں نے بھی قومی اسمبلی کارروائی، بریلویوں نے بھی قومی اسمبلی کارروائی جو ہے نا شائع کی ہے. یہ ہے ختم نبوت موومنٹ پاکستان، اس میں لکھا ہے قومی اسمبلی میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیے جانے کی لفظ ب لفظ مکمل سرکاری رپورٹ. اس میں سے ہی دکھا دو جو بریلویوں نے شائع کی ہے. اور کہا کہ اشرف علی تھانوی یہ محمد عبداللہ نوری ہے، اور اس میں مبشر رضا قادری بریلوی کی تقریر ہے. وہاں پر یہ قومی اسمبلی قادیانی شکست، یہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی بفیضان نظر کو حرامی کہا گیا، اس کے دو ابے کہے گئے.
अबे ये तो कहा गया कि इसके 2 अब्बे मशहूर हैं। किसने या कहा पहले ये? ये किसने तस्लीम कहा कर, ये? फिर किसने मैंने कहा बात है? कर किसने बात कहा करूंगा है? आपको। किसने कहा है ये? फतेह यजीदियत का दिलकश नजारा इसमें इसका स्कैन भेजो कोडो मेरे को। ग्रुप का सरबराह है इसका स्कैन महमूद भेजो सफदर मेरे को। उकारवी, उसने लिखा है। इसका स्कैन भेजो मेरे को। भाई होने तुसी कह रहे तो मैं देख लेना और सेकंड तेन भेज देवा। तो देखोगे तो भेजोगे तो देखूंगा ना। भाई 4-5 वीडियोस के अंदर अच्छा, मैंने ये बहरहाल हवाला मैंने पेश किया सारी है। बात का खुलासा ये वहाँ पर निकला ये महमूद कि सफदर ना उकारवी ना कोडो तुम का ये सरबराह शाह है। दुरानी के झूठे दावे का सबूत दे सके, ना वीडियो में दे सके, ना कॉल ये रिकॉर्डिंग में दे सके। ये बात उसने तुम्हारे लिखी, पास आप इस बात पहले का ये कोई तस्लीम सबूत करो। नहीं है, ठीक आप है? पहले ये तस्लीम करो कि कोडो के 2 अब्बे तुम्हारे पास सबूत है? तेजुनाथ पेश हुई थी। ये मैंने तुम्हारे महमूद पास- सफदर उकारवी का तुम नकल ये- किया हुआ हवाला पेश किया है। तुम ये तस्लीम करो कि आसिफ गोंदल हैश की पैदावार है। तस्लीम करते हो? भाई पहले तुम ये तस्लीम करो ना। तो तुम ये कहा उसूल लिखा कि पहले तुम तस्लीम करो फिर मैं तस्लीम करूंगा? ये कहाँ लिखा है? किस हालत में होता है तुम ये सुन कहाँ कर लिखा देते हो। है? भाई जो बुजुर्ग हैं, जो खुतबा हैं, वाइदीन हैं, कोडो साहब उनको कालें करते हैं। जब इनको कहा जाता है कि बैठे आप बात करें, हम आपको मुतमईन करने के लिए तैयार हैं, किससे तो बात करें? जाते हैं। किससे बात करें? मुत्तफक अलैह शख्सियत है रजा खानियत में। भाई वो फिर ये भाग क्यों जाता है कोडू साहब? मौलाना किससे बात करें तो मुत्तफक? यार मेरे अभी बात बहस इधर उधर जानी नहीं है। मुझे सिर्फ ये सबूत चाहिए कि कौमी असेंबली में कादियानियों ने तजुर्नात पेश किया, नहीं कि तुम ना वीडियो में इसका जवाब दे सके ना कॉल में दे सके। अपनी मुताद्दिद कुतुब के अंदर मुतादिद कुतुब सिद्दीका का कॉल भी नकल किया उन्होंने, इमाम मुल्ला अली कारी का कॉल भी नकल किया उन्होंने, इमाम सरंजी का कॉल भी नकल किया उन्होंने, अहमद रजा बरेलवी का भी कॉल नकल किया, कुरान भी पेश करते हैं वो, हदीस भी पेश करते हैं। वो तो दज्जाल है वो। और पता है क्या पीर करम शाह ने क्या लिखा है कि कादियानी तजुर्नात की इबारत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये पीर करम अली शाह ने लिखा है अपनी किताब में। ये किस जगह पर लिखा है पीर करम अली शाह ने? हैं? किस जगह पर लिखा है? तजुर्नात मेरी नजर में लिखा है ये। अच्छा एक मिनट। हाँ। तो गंगोई साहब ने इसको मर्द साले कहा था, रुजू है आपके पास? किसका? गंगोई साहब ने मेरे से कहा था यार वो बहस पे तुम खामखा इधर जा रहे हो। बात इसकी हो रही है कि कौमी असेंबली में कादियानियों, यही कह रहा हूँ कि कौमी असेंबली में तजुर्नात पेश हुई थी नहीं हुई थी, तुम ना वीडियो में इसका सबूत दे सकते हो ना भी दे रहे हो। अब सबूत है तो मेरे को दे दो यार, इसका सबूत हो तो दे दो। तेजुर्नात शाह दुरानी भी मरता मर गया, झूठ बोलता बोलता मर गया, तुम भी मर जाओगे। तुमने वीडियो बनाई उसमें भी सबूत दिए। अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तुमने इसमें भी सबूत दे दिया। सबूत है तो दे देना यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 15 साल दफा हो।